अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी रीडर्स और लिसनर्स। आप देख रहे हैं नॉवल दाम वफा किस्त नंबर 38। इकरा घबराकर एक कदम पीछे हुई। उसने उसे कमर से पकड़कर टेबल से टकराने से बचाया। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम मेरे अली नहीं हो। हाँ, मैं अली नहीं हूँ, मैं हैदर हूँ। इकरा को तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। कद काट, जिसामत, चेहरे के खदोखाल सब अली जैसे ही थे। बस आंखों का रंग और शख्सियत का सहर ही तब्दील हुआ था। वो समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन कासिर थी। अली ने उसे यूं हक्का बक्का खड़े देखा तो फिर गले से लगाया। बहुत याद आ रही थी यार, उस्मान सही कह रहा था, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हैदर, अली कहाँ है, छोड़ो मुझे। इकरा ने उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की। उस वक्त तक सारे हॉल बिमा बारातियों के उस एक्शन सीक्वेंस की तरफ मुतवज्जा हो गए थे, लेकिन उन काले नकाब वाले लंबे तड़ंगे चार गनमैन के होते हुए किसी की हिम्मत न हुई उनकी तरफ पेश कदमी करने की। हैदर की जान, मैं ही अली भी हूँ। है? इकरा उसकी कहाँ सी सुनहरी आंखों में देखते हुए बस ये बोली, यार ये अम्मी की गलती है, उन्होंने मेरा नाम अली भी रख दिया और हैदर भी। मैं अली हैदर हूँ। मेरी ताकत और बहादुरी का असल राज मेरे नाम ही है। उसने अपनी ताकत, हुस्न, बहादुरी को मौला अली करमुल्लाहु वजह करीम के नामों की निस्बत से ही जोड़ा था कि ये सब महज उनके नाम का एहसान और असर है। अब बस बिल्कुल खामोश रहना, बाद में एक एक बात तफसील से बताऊंगा। इकरा का हलक लफ्ज डॉन सुनकर ही खुश्क हो गया था। फिर अली हैदर ने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे अपनी हमराही में लेकर साथ चलने लगा। राहील साहब के पास पहुंचकर उसने सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। जितनी हैरान बेटी थी उतना ही बाप भी था। गनमैन साथ साथ चल रहे थे। हॉल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर जा सकता था। बेटा, ये आंखों का रंग कैसे बदल गया? उन्होंने ये पूछने के बजाय कि तुम कहाँ थे, ये सब क्या है, अजीब ही सवाल किया। ओ ये, वो तो बस लेंस थे, ब्लैक लेंस। यही है आंखों का रंग तो। कहते हुए बेनियाजी से बालों में हाथ फेरा। कितनी हसीनाओं ने उसकी अदा पर हाय हाय की थी और अपने दिलों को थामा था। फिर ऐसे ही शाइस्ता बेगम से उसने सलाम किया। फरीदा बेगम बोली, बेटा अम्मी की तबीयत कैसी है? अब के वो मुस्कुराया। अब तो ठीक है नानी जान। वो समझ गया था कि पहले इकरा ने माँ बाप को यही बहाना करके पागल बनाया था और अब उसके माँ बाप ने सबको यही कहकर पागल बनाया होगा। चलो जरा दुल्हन और उसकी बहन से मिलकर आए, वो अजीब से लहजे में बोला था। फिर इकरा का हाथ थामकर मजबूत चाल चलता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ने लगा। इकरा क्योंकि हवास बाख्तगी के आलम में उसके साथ घिसट रही थी तो एक झटके से उसका पैर मुड़ा। आह कराहने की आवाज के साथ ही टक करके एक आवाज आई। अली ने बर्क रफ्तारी से उसे संभाला था। अगर वो उसका हाथ मजबूती से ना पकड़ा हुआ होता तो यकीनन वो गिर जाती। अब वो बगैर किसी तरद्दुद के घुटना जमीन पर टिकाए उसके पैर को देख रहा था। दर्द हो रहा है? उसने सर उठाकर उससे दरियाफ्त किया। उसने अपनी शख्सियत के सहर में सारी महफिल को जकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बेनियाजी काबिल दीद थी। नहीं, पैर ठीक है, चप्पल टूट गई है। अरे मैं कर लूंगी, आप खड़े हो जाएं। सर पर हाथ रखो। उसकी बात को यकसर नजरअंदाज करके बोला। हाँ क्यों? रखो। इकरा उसके सर पे हाथ रखा। अली ने उसके पैरों से सैंडल उतार दी। गार्ड्स उनके गिर्द घेरा डाले खड़े थे। रज्जाक ने अपनी उंगली दांतों तले दबाई थी। फिर वो खड़ा हुआ और अपने कीमती काले कट शूज उतारे और उसके पैरों के आगे रखे। इकरा ने अपने साइज से बड़े जूते पहन लिए। वो नरम गरम जूते पहनकर उसे लग रहा था कि आसमान सर पर वापस आ गया है, उसका साइबान वापस आ गया है। अब वो दोबारा उसके साथ स्टेज की जानिब जा रही थी। अली नंगे पैर था, बड़े बड़े खूबसूरत पैर। न जाने उसका वजूद ही नूरानी था या इकरा उसके इश्क में अंधी हो चुकी थी। उसने सर झटका। एक कदम के बाद वो फिर रुक गई। अली ने उसे मुड़कर देखा और आंखों के इशारों से पूछा, अब क्या हुआ? तुमने क्यों उसे मारा था? इकरा के लहजे में गम और यासियत थी। अली ने गहरा सांस खारिज किया। अगर उस दिन मैं उसे ना मारता तो ये शादी ना हो पाती। हैं? ये बात इकरा के सर से गुजरी। खैर वो स्टेज पर पहुंचे। अली के बंदों ने स्टेज को खाली करवा लिया था। फिजा और उसका नया नवेला दूल्हा थे वहां बस। अली ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया। उसके एक आदमी ने एक लिफाफा उसके हाथ में धर दिया। बहुत मुबारक हो। अली दूल्हे से मुखातिब था। दुल्हन की तरफ उसने नजर भी ना की थी।
اقرا، رحمہ کو بلاؤ یہاں۔ علی نے برجستہ اقرا کی کزن جو کہ دلہن فضا کی بہن تھی اسے بلانے کا حکم دیا۔ رحمہ ادھر آؤ، آپ کے بھائی بلا رہے ہیں۔ رحمہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جی بھائی جان۔ میری بات غور سے سنو لڑکی، اگر کوئی لڑکی تمہاری دوست تمہاری تصویر لے اسکول میں یا کالج میں تو اسے کبھی مت دینا۔ وہ بات رحمہ سے کر رہا تھا لیکن دیکھ اقرا کو رہا تھا۔ اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ اقرا کو اب یہ حرکت کرتا ہوا وہ علی جیسا لگا۔ علی کبھی بھی نامحرم عورتوں، بچیوں، لڑکیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن وہ رحمہ سے یہ سب کیوں بول رہا تھا؟ اور اقرا نے بھی تو علی کی بہن ہنا کو اپنی تصویر دی تھی۔ پر بھائی جان ایسے کیوں؟ رحمہ بھی حیران تھی، کیونکہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تمہاری کسی سلطانہ نامی دوست نے تمہاری تصویر لی ہے پچھلے دنوں۔ جی بھائی، آپ کو کیسے پتا؟ بس بیٹا، جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھو، اپنی حفاظت کرو۔ ہاں رحمہ، بالکل، میں نے بھی یہی غلطی کی تھی، دیکھو پھنس گئی۔ اقرا نے بولا تو علی کے لبوں کو جاندار سی مسکراہٹ نے چھوا، پھر وہ مسکراہٹ قہقہے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ دونوں وی آئی پی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پوری ٹیبل پر بس وہ دو تھے۔ آڑی آڑی نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ننگے پیر ہی بڑے کانفیڈنس سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اچانک اقرا کو خیال آیا، میرا پرس میرا پرس کہاں چلا گیا؟ وہ بولی۔ کیا ہوا؟ پرس نہیں مل رہا۔ وہ ابھی بھی اس سے جھجک رہی تھی۔ ابھی مل جائے گا، مارخور، جا کے ان کا پرس دیکھو۔ علی نے اپنے ایک گارڈ کو مارخور کہہ کے پکارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو بتایا، سر پرس کہیں موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ علی کھڑا ہوا، اپنے کوٹ کے بٹن کو بند کیا اور وہیں سے پکارا، اقرا کا پرس جس کسی نے پار کیا ہے ذرا خود لا کر دے دے، اگر میں نے تلاشی کی اور کسی کے پاس سے برآمد ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ثانیہ مسکراتی ہوئی سامنے آئی اور اقرا کے ہاتھ میں اس کا کلچ تھمایا۔ اقرا تو ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھول گئی تھی وہاں میں نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ علی کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا پرس چوری کیا تھا باقاعدہ۔ اس کا ارادہ اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نکال کر اس پہ جادو ٹونے کروانے کا تھا جو اقرا کے استعمال میں ہوتی۔ وہ اقرا کی اولاد کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ اس کے مذموم عزائم سے اقرا علی واقف تو نہ تھے، لیکن علی کو گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ تو اقرا کی مثال ایسی تھی کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اسی کی مصداق وہ اسے نقصان نہ پہنچا پائی۔ البتہ علی حیدر کی غضبناک نگاہوں کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا گھور رہے ہو؟ عامر علی کو ثانیہ کو گھورتے پا کر تنفن کرتا اس کی جانب آیا۔ وہ جو خوش خوش اقرا کو ہراساں کرنے جلانے کی کوشش کر رہا تھا، علی کے آتے ہی اس کی خوشی کو آگ لگ گئی تھی۔ بے وقوف تو وہ تھا صدا کا، بغیر سوچے سمجھے ہی اس کے سامنے آ گیا۔ علی نے ایک ہاتھ سے اس کا گلا پکڑ لیا اور وہ کسی پرندے کی طرح اس کے شکنجے میں پھڑپھڑانے لگا۔ اب یہ لنگور کون ہے؟ اس نے اقرا کی جانب رخ کر کے بیزار سی آواز میں پوچھا۔ اقرا فوراً آگے بڑھی، اس سے پہلے کہ عامر بے وقوفانہ حرکت کر کے اسے اپنی اصلیت بتاتا اور علی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ اقرا نے علی کے چہرہ پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں ہے، چھوڑ دو علی پلیز۔ اسے ڈر تھا کہ سچائی جان کر وہ اسے مار ہی نہ دے۔ وہ پہلے بھی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی اس نے اپنے منہ سے خود کو کوئی ڈان بتایا تھا، اسی لیے بندے مارنا مچھر مارنے جیسا تھا اس کے لیے شاید۔ علی نے کبھی بھی اس سے نہ پوچھا کہ اس کی پچھلی زندگی کیا تھی، کیسی تھی، نہ ہی اس کے ماں باپ نے کبھی مذاق میں بھی اس بات کا ذکر کیا۔ ان کے لیے تو بیکار بے معنی سی چیز تھی یہ۔ علی عامر سے اسی لیے ناواقف تھا۔ رزاق نے جو عامر کے ذرا سے زمین سے اونچا ہوتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئے۔ چھوڑو اسے بھائی، چھوڑو، یہ تو پاگل ہے، اس پر توجہ مت دو۔ رزاق صحیح معنوں میں گھبرا گئے تھے، کیونکہ گن مینز نے بھی عامر کا نشانہ باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسی کو پاگل ثابت کرنے میں اپنی عافیت جانی
اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جا کر فریدہ بیگم کے پیچھے چھپ گئے۔ چلے مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ وہ علی کی مکمل توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں میں بھی بہت تھک گیا ہوں۔ اس کا لہجہ زومانی تھا۔ چلو گھر چلیں۔ علی نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ ہال سے باہر آیا۔ ساتھ راحیل اور شائستہ باہر آئے تھے۔ اندر رزاق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو آگ لگا لے یا اقرا کو زندہ جلا دے۔ انہیں پہلے ہی اس کی ایک کنوارے خوبصورت لڑکے سے شادی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب پتہ چلا کہ وہ امیر بھی ہے اور کسی عہدے پر فائز بھی ہے۔ جب ہی اس کے ساتھ اتنی سیکیورٹی تھی تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ پورا ہال ہی قیاس آرائیوں میں مصروف تھا۔ ہر قسم کی ملی جلی باتیں لوگ کر رہے تھے، لیکن جو بات علی نے اقرا کو بتائی تھی، ڈان والی، وہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ باہر دو خالی گاڑیاں کالے شیشوں والی کھڑی تھیں، ایک شاید سیکیورٹی گارڈز کے لیے اور دوسری جٹ بلیک رینج روور جس میں ڈرائیور موجود تھا، وہ شاید علی کے لیے۔ اقرا، راحیل، شائستہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس جہازی سائز گاڑی کو دیکھ کر۔ علی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کے لیے ہاتھ کا سہارا پیش کیا۔ اس کے چہرے کا تحیر علی کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اقرا کو تو یہ سب دیکھ کر یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً وہ کوئی گینگسٹر ہے۔ اس قدر مہنگی پراسرار بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تو مافیا کے پاس ہی ہو سکتی ہیں۔ اسے خوف آ رہا تھا۔ اب وہ ان سڑکوں کے مسافر تھے جہاں سے پہلے کبھی وہ نہیں گزری تھی۔ سیدھے بیٹھی لمبے لمبے سانس بھر کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم ہی اسے اپنے کندھے پر بوجھ کا احساس ہوا۔ علی نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اقرا نے جیسے ہی اس کی طرف ذرا سا چہرہ موڑا، وہ اپنی سنہری غلافی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو؟ دور ہٹو پلیز۔ وہ بے اختیار اس سے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں نے اس کے علی کو مکمل بدل کر رکھ دیا تھا۔ علی نے گہرا سانس بھرا۔ میں ہی ہوں اقرا، وہ تو بس ایک گیٹ اپ تھا، یہ ہے میری اصلیت۔ اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ وہ بولا، ارے یار اس میں رونے جیسا تو کچھ نہیں ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں ہی تمہارا علی ہوں۔ وہ کیسے؟ اقرا نے روندے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ادھر آؤ، کان پاس لاؤ اپنا۔ پھر اس کی سرگوشیوں نے اقرا کی آنکھیں پوری کھولی۔ تمہارے سیدھے کندھے پر ایک چھوٹا مگر حسین سا دل ہے، اور بالکل گردن کے درمیان ریڑھ کی ہڈی پر بھی ایک دل ہے، وہ مسی جیسا ہے، اور تمہارے اس سے پہلے ڈرائیور کی موجودگی میں وہ مزید گلفشانی کرتا۔ اقرا نے اسے ٹوکا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، آپ ہی علی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے اقرا کی ناک کو دبایا۔ آپ نہیں، تم۔ 3 دن پہلے۔ آپ ٹھیک ہے؟ علی پولیس کی وین میں بیٹھا۔ ان پولیس والوں نے اسے پانی پیش کیا اور خیریت دریافت کی۔ پھر وہ اسے لے کر اس علاقے کے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے جہاں وہ تمام پلاننگ کیا کرتے تھے۔ کام ہو گیا ہے عثمان، آگے تم سنبھال لینا۔ ہاں، پائتھن اسنیک کا پوائزن ملے گا اس میں، فورنسک کروا کے معاملہ رفع دفع کروا دینا۔ مجھے لمبی فلم نہیں چاہیے، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ہاں، بس اب نہیں بولنا یہ لفظ کہ تو نے پہلے ہی شادی کا منع کیا تھا، نہیں تو اگلا نمبر تیرا ہوگا، کیونکہ اب کی بار اپنی انگوٹھی میں کوبرا کا زہر رکھوں گا میں، جو ایک مکے کی صورت میں تیرے اندر بھی اتار سکتا ہوں۔ شادی نہیں کرنا، خود نے 4 بچے کر رکھے ہیں، میرے جیسے اور نہ ہو دنیا میں، آیا بڑا۔ علی نے تنک کر منہ بگاڑ کر عثمان نامی اس شخص کو کہا جو فون کے اس طرف بلند و بانگ کہہ کے لگا رہا تھا۔ ہاں بھائی، کمنٹ اور لائک کرنے میں کس کس کی جان جاتی ہے یہی بتا دو کمنٹ میں۔ بہت سے ایسے مہان دوست ہیں میرے جو کمنٹ تو کرتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔